بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشان بصیرت کا آڈیو بک چینل ہے اور آپ جو کتاب سماعت فرما رہے ہیں اس کا نام ہے درس عقائد۔ اس کی تعریف کی ہے حجت الاسلام المسلمین غلام علی سنجیری نے اور اس کا ترجمہ کیا ہے سید سبطین علی نقوی نے۔ آئیے سنتے ہیں 91 درس ولایت فقیہ کا پارٹ نمبر 2 صفحہ نمبر 403۔ مثلاً اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو دین اسلام کہتا ہے بیٹھ کر نماز پڑھنا لازم ہے، لیکن نماز ساقط نہیں ہوتی بلکہ وہ تو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی حالت سے تنزیل کر کے بیٹھے کی حالت تک جاتی ہے، اور اگر بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھے۔ ہم یہاں پر اسی اصول سے استفادہ کرتے ہوئے کہیں گے کہ غیبت امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ میں معصوم کی حکومت ممکن نہیں، لہٰذا جو امام سے شرائط کے معاملے میں درجہ قرب پر ہو ہم اس حالت کو تنزیل دے کر اسے امام کا جانشین جانیں گے۔ مقدمہ 4۔ حاکم کے لیے لازمی شرائط یہ ہے کہ اسلامی قوانین کا علم یعنی فقاہت، خدا ترسی قوانین اسلام پر عمل، تقوی و عدالت اور اسلامی معاشرے کو چلانے کی قدرت۔ نتیجہ زمانہ غیبت میں وہ فقیہ عادل جو حکومت چلانے کی صلاحیت رکھتا ہو امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ کا جانشین عام اور مسلمانوں کا حاکم ہے۔ نقلی دلائل۔ روایت کے ذریعے بھی ولایت فقیہ کا اثبات کیا جا سکتا ہے۔ متعدد احادیث و صراحت کے ساتھ فقہا کو امام کا جانشین بتلاتی ہیں اور ان کے لیے ولایت کو ثابت کرتی ہیں۔ نمونے کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا میرے جانشینوں پر رحمت نازل کرے۔ پوچھا گیا آپ کے جانشین کون ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ جو میرے بعد آئیں گے اور میری حدیث اور سنت کو نقل کریں گے۔ ریفرنس نمبر 1 من لا یحذر والفقیہ جلد 4 صفحہ نمبر 420۔ امام صادق علیہ السلام عجل اللہ تعالیٰ فرج امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، لوگ وقت سے کام لیں اور ان فقہا میں سے جو ہماری احادیث کے راوی ہیں اور ہمارے مسائل حلال و حرام میں صاحب نظر ہیں کسی کو منتخب کریں اور اسے اپنا حاکم قرار دیں کہ میں اسے تمہارا حاکم قرار دے رہا ہوں۔ ریفرنس نمبر 2 وسائل ایشیا جلد 18 صفحہ نمبر 99 حدیث نمبر 1۔ ایسے ہی امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ نے اپنی توقیع مبارک میں ارشاد فرمایا ہے، جب حوادث کا زمانہ ہو تو ہماری احادیث بیان کرنے والے راویوں کی جانب رجوع کرو، کیونکہ وہ تم پر میری طرف سے حجت ہیں اور میں ان پر خدا کی طرف سے حجت ہوں۔ یہ احادیث اس بات کا پتہ دیتی ہیں کہ فقہاء علیہ السلام کی جانب سے حاکم کے عنوان سے متعین کیے جاتے ہیں اور شیعوں کو اپنے اجتماعی مسائل میں ان کی جانب رجوع کرنا چاہیے۔ نمبر 5 زمانہ غیبت میں حکومت بنانے کا شیوہ۔ ولایت فقیہ اپنی مشروعیت کو خدا سے حاصل کرتی ہے، البتہ لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ فقہا میں سے کسی ایک کو جو صفات میں سب سے زیادہ امام کا تابع و انتخاب کریں اور حکومت اسے سونپ دیں۔ یہاں یہ بھی ممکن ہے کہ لوگ خود اس امر کے لیے اتنی معلومات نہ رکھتے ہو جو کفایت کرے، سو انہیں پھر اپنے لیے ایسے وکیلوں کو انتخاب کرنا چاہیے جو ولی فقیہ کا انتخاب کر سکیں، سو عوام ولی فقیہ کا انتخاب ان کے سپرد کر دے۔ اصطلاحاً انہیں خبرگان کہتے ہیں۔ جب تک مجلس خبرگان اس شخص کی تائید کرے گی وہ ولی فقیہ لوگوں کے لیے قابل قبول ہوگا، لیکن اگر وہ شرائط جو امام معصوم علیہ السلام نے بیان کی ہیں سے عاری ہو جائے اور خبرگان بھی اسے کافی نہ ہونے پر رائے دیں تو اس کی مقبولیت و مشروعیت ختم ہو جائے گی اور پھر وہ امامت اسلامیہ کی رہبری کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکے گا۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ فقہا اپنی مشروعیت امام معصوم علیہ السلام سے حاصل کرتے ہیں
اور امام کی جانب سے معاشرے پر حاکم ہے، لیکن انہیں فقہا کی جماعت یعنی خبرگان اور معاشرے سے آگاہ افراد عوام پر حکومت کرنے کے لیے کسی ایسے شخص کا انتخاب کرتے ہیں جو ان میں آگاہ تر اور تقوی میں زیادہ ہو اور حکومت چلانے کی اعلیٰ سطح کی صلاحیت بھی رکھتا ہو۔ کچھ اور بھی جانیں۔ ولایت فقیہ پر کچھ اور سادہ دلائل۔ ولایت فقیہ کے اثبات میں ہم کچھ اور عقلی اصول سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ الف اصول تشابہ۔ اس دلیل کے دو مقدمے ہیں۔ پہلا مقدمہ ولی فقیہ انسانی صفات کا حامل ہے۔ دوسرا مقدمہ ہر انسان سالم انسان کامل کے اوصاف کا طالب ہے۔ توضیح: روایت اور عقل اور ولی فقیہ کے لیے کچھ ایسے اوصاف کا ذکر کرتی ہے جو انسان کامل کے اوصاف ہیں، من جملہ مدیر، مدبر، دین سے آگاہ، عامل بر دین خدا وغیرہ۔ اگر ہم ان اوصاف پر ایک دقیق نظر دوڑائیں تو ہم دیکھیں گے کہ جو انسان ان اوصاف کا حامل ہوگا اگرچہ وہ معصوم نہیں، لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ غیر معصومین میں سے کسی حد تک کامل افراد میں سے ہے، یعنی وہ انسان جو مدبر ترین، مدیر ترین، سب سے زیادہ بالتقویٰ ہے، وہ غیر معصومین میں کاملین میں سے ہے۔ دوسری جانب ایک سالم انسان کامل کی جانب سے قلبی میل رکھتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں اگر نظریہ ولایت فقیہ اہل جہان کے لیے اچھے سے بیان کیا جائے تو تمام آزاد افراد دوسرے حاکموں سے ولی فقیہ کا مقاصہ کرنے کے بعد قطعی طور پر ولی فقیہ کو قبول کریں گے، اور وہ بطور قطعی ایک ایسے حاکم کو جو ولی فقیہ ہو اس کے کامل اوصاف کی بنا پر دوسرے حاکموں پر ترجیح دیں گے، کیونکہ ان میں سے بعض افراد تو ابتدائی انسانی اوصاف تک سے بے بہرہ ہیں۔ 2. رضائیت الہی۔ یہ بات مسلم ہے کہ خداوند عالم دینی احکام کے اجرا پر جس طرح عصر حضور میں راضی ہے، ویسے ہی امام کی غیبت میں بھی راضی ہے، اور کسی امر پر خدا کا راضی ہونا ہمارے لیے تکلیف شرعی ایجاد کرتا ہے کہ ہم اس امر کو انجام دیں۔ دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت تشکیل دینا احکام الہی کے اجرا کا باعث بنتا ہے۔ بنابراین عصر غیبت میں بھی حکومت اسلامی کی تشکیل خدا کی رضائیت کا موجب بنے گی، اور ہم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جہاں بھی کتنی ہی تکلیف اور مشکل ہی سے صحیح حکومت تشکیل دیں، اور اس حکومت کے ساتھ چاہے وہ چھوٹی ہی کیوں نہ ہو بعض یا کل احکام الہی کا اجرا کریں۔ 3. ائمہ علیہ السلام کے زمانے میں فقہا کی حکومت کی تائید۔ عصر حضور میں بھی فقہا حکومت معصومین علیہ السلام کے ہاں مورد تائید تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایسے ہی امیر المومنین علیہ السلام کی چند سالہ حکومت میں اس چیز کے باوجود کہ امام معصوم خود موجود تھے، مختلف صوبوں کی حکومتیں مالک اشتر جیسے فقہا کے سپرد فرمائی۔ اس زمانے میں آج کل کی طرح جدید وسائل موجود نہیں تھے جو فقہا کی حکومتی امور بلا فاصلہ سوالوں کی صورت میں امام سے دریافت کرتے، بلکہ وہ تو اپنی رائے پر تکیہ کرتے ہوئے جو کچھ اہل بیت سے سیکھا تھا اس کے مطابق حکومت کرتے تھے، اور اہل بیت بھی اس قسم کی حکومت سے راضی تھے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن افراد کو بعض ممالک میں اپنی جگہ نصب کیا تھا، یہاں تک کہ تینوں خلفاء کے دور میں بھی ایسا ہوا تھا۔ مثلاً حذیفہ یمانی نے خلیفہ دوم سے حکومت قبول کرنے سے منع کرنے کے بعد امام علی علیہ السلام کے کہنے پر اس کی حکومت کو قبول کر لیا۔
وہ علی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق حکومت کرتے تھے۔ خلیفہ کیونکہ اس روش سے راضی نہیں ہوئے تھے، لہٰذا اس نے انہیں حکومت سے ہٹا دیا اور یہ حکومت سلمان رضی اللہ عنہ کو سونپ دی۔ انہوں نے بھی منع کیا، لیکن چونکہ مولا علی علیہ السلام نے انہیں قبول کرنے کا حکم دیا، لہٰذا انہوں نے قبول کر لی۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک خط میں جو انہوں نے خلیفہ دوم کے اعتراض کے جواب میں لکھا تھا، کہا میں اس کی نظر کے مطابق عمل کرتا ہوں جس نے مجھے حکومت قبول کرنے کا حکم دیا تھا، نہ کہ تیری آرا کے مطابق۔ یہ سب باتیں اس بات کی نشانگر ہیں کہ عصر ائمہ میں بھی ولایت فقیہ اہل بیت کے مورد تائید تھی۔ ریفرنس نمبر 1، احتجاج طبرسی، صفحہ نمبر 66۔ خلاصہ درس: ولایت فقیہ پر استدلال کے مقدمات درج ذیل ہیں۔ الف، انسان کو رشد و تکامل کے لیے اجتماعیت اور معاشرت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ب، اجتماعیت کا لازمہ تزاحم ہے۔ ج، رفع تزاحم کے لیے حکومت کی ضرورت ہے۔ سوال: حکومت کرنے اور قانون بنانے کا حق کسے حاصل ہے تاکہ وہ معاشرے کے روابط کو بہتر کر سکے؟ جواب: وہ حکومت ہی لوگوں پر حاکمیت کرنے کا حق رکھتی ہے جو شرعی بھی ہو اور قبول بھی ہو، اور اسلام کے مطابق حق حاکمیت خدا کو حاصل ہے۔ خدا نے یہ حق حاکمیت رسول اللہ کو اور رسول اللہ نے ائمہ اطہار علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ عقلی و نقلی ادلہ کی روشنی میں ائمہ نے یہ حق فقہا کو دیا۔ اس طرح ولایت فقیہ کی مشروعیت کا اثبات ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، عقلی دلیل تنزیل تجریع کے ذریعے ولایت فقیہ کا اثبات کیا جا سکتا ہے۔ عصر غیبت میں لوگ امام کے حضور سے محروم ہیں۔ اسلامی احکام کسی اور بھی دور میں معطل نہیں ہو سکتے۔ امام زمانہ کی غیبت میں بھی دینی امور میں ماہر کسی ایسے شخص کی حکومت کے سراغ میں نکلنا جو معصوم کا صفات کے سلسلے میں سب سے زیادہ تابع ہو ضروری ہے۔ صفات کے سلسلے میں فقہا سب سے زیادہ امام کے تابع ہیں، بس عقل حکم کرتی ہے کہ امام کے نہ ہوتے ہوئے ان کے سراغ میں نکلا جائے۔ عقلی دلیل کے ساتھ ساتھ نقلی دلیل بھی موجود ہیں جو زمانہ غیبت فقہا کی حکومت پر دلالت کرتی ہیں۔ نمونے کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: خدا میرے جانشینوں پر رحمت نازل کرے۔ پوچھا گیا آپ کے جانشین کون ہیں؟ آپ نے فرمایا جو میرے بعد آئیں گے اور میری حدیث اور سنت کو نقل کریں گے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرماتے ہیں کہ لوگ وقت سے کام لیں اور ان فقہا میں سے جو ہماری حدیث کے راوی ہیں اور ہمارے مسائل حلال و حرام میں صاحب نظر ہے کسی کو منتخب کرے اور اپنا حاکم قرار دے کہ میں اسے تمہارا حاکم قرار دے رہا ہوں۔ سوالات: امام کی غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ میں کیا فرق ہے؟ دلیل تنزیل اور تجریح کی مدد سے ولایت فقیہ کا اثبات کیجیے۔ ولایت فقیہ کے اثبات میں 2 نقلی دلائل پیش کیجیے۔ درس نمبر 91 ختم ہوا۔ اگلا درس نیکسٹ پارٹ میں سنیے۔